ما سمعنا احد من اہل الاسلام یقول ان الامام اذا جہر بالقراءۃ لا تجزئ صلاۃ من خلفہ اذا لم یقرأ. یہ مغنی ابن قدامہ کی عبارت ہے مولوی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو فارغ کرنے کے بعد توفیق دے دے. علامہ نور. السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو. اکثر غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ حنفیوں کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی نمازیں جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب نے بہت ہی شاندار طریقے سے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے دلائل کے ساتھ. آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب. اب اصل اختلاف ہے، اختلاف یہ ہے کہ آیا مقتدی پر قرات واجب ہے سورہ فاتحہ، مقتدی پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قرات واجب اور فرض ہے، یا یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے جیسے کہ حنفیہ کہتے ہیں. تو بات ذرا سمجھ لینا مولانا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ومن تبعہ اور آپ کے پیروکار صاحبین یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قرات خلف الامام یعنی فاتحہ خلف الامام پڑھنا یہ مکروہ ہے بکراہیت تحریمیت، کراہیت تحریمی. بعض حضرات نے مشہور کیا امام محمد کے حوالے سے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ صلوات سریہ کے اندر اس کو واجب قرار دیتا ہے، صلوات جہریہ میں اجازت نہیں دیتا. یہ استناد اور یہ نسبت درست نہیں ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے کراہیت تحریمی کے ساتھ، چاہے صلوات سریہ ہوں یا جہریہ ہوں. صلوات سریہ ہوں یا جہریہ کسی بھی نماز میں اجازت نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلوات سریہ میں مستحب ہے، صلوات جہریہ کے اندر فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کما قالت الحنفیہ، تو جیسے کہ حنفیہ کہتے ہیں. واہ، صلوات سریہ میں وہ بھی استحباب ہے، صلوات جہریہ کے اندر مکروہ تحریمی ہے جیسے کہ حنفیہ کہتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلوات سریہ میں اور اس جہری نماز میں کہ مقتدی 10-12 صفحے کے بعد دور ہے، مقتدی کو سنائی نہیں دیتا، صلوات سریہ میں اور وہ صلاۃ جہری جہاں مقتدی تک آواز پہنچتی نہیں ہے، اس میں فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے مستحب ہے. اور جو جہریہ جس میں آواز پہنچتی ہے وہاں مقتدیوں کے لیے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کما قالت الحنفیہ والمالکیہ، تو جیسے کہ حنفی اور مالکیہ کہتے ہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ صلوات سریہ میں بھی مستحب ہے، اور اس جہری نماز میں جہاں مقتدی تک آواز نہیں پہنچتی، مقتدی تک آواز نہیں پہنچتی، اس میں مقتدی پڑھ لے، یہ بھی مستحب ہے. اور جہری میں جب آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے ان لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کما قالت الحنفیہ، تو جیسے کہ حنفیہ کہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مشہور قول یہ ہے صلوات سریہ اور جہریہ، صلوات سریہ اور جہریہ دونوں کے اندر فاتحہ پڑھنا واجب ہے. مقتدی کے لیے صلوات سریہ اور جہری مشہور قول یہی ہے، لیکن صحیح قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے صلوات سریہ میں واجب ہے اور جہریہ کے اندر وہ مستحب سمجھتا، واجب نہیں سمجھتا. اب آپ نے دیکھا کہ فاتحہ کو واجب یہ حضرات ائمہ اربعہ ان میں سے کوئی بھی واجب نہیں کہتا. حنفی مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور مالکیہ جہریہ کے اندر مکروہ تحریمی کہتے ہیں، سریہ میں مستحب کہتے ہیں. امام احمد بھی جہریہ کے اندر جب آواز سنائی دیتی مکروہ تحریمی، سریہ اور جس جہری میں آواز سنائی نہ دے ان کے لیے مستحب ہے. اور امام شافعی مشہور قول میں وہ یہ ہے کہ واجب قرار دیتا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ صلوات سریہ میں واجب ہے اور جہریہ کے ان کے ہاں بھی واجب نہیں ہے، استحباب ہے. اب نتیجہ یہ نکلا ما سمعنا احد من اہل الاسلام یقول ان الامام اذا جہر بالقراءۃ لا تجزئ صلاۃ من خلفہ اذا لم یقرأ. یہ مغنی ابن قدامہ کی عبارت ہے مولوی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو فارغ کرنے کے بعد توفیق دے دے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہائے متاخرین حدیث سے بالکل ناواقف ہے. فقہائے متاخرین حدیث ان کے ہاں نہیں ہے. یہ بندہ بڑا محدث ہے ابن قدامہ. المغنی لابن قدامہ ویلی الشرح الکبیر، اس پہ شرح کبیر بھی اس کے ساتھ ہے. حنبلی ہے لیکن غضب کا محدث ہے مولوی صاحب. ان کے قواعد بھی ہے، قواعد الفقہ بھی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اس کے مناظرہ کی کتاب بھی ہے، روضۃ الناظر و جنۃ المناظر، 2 جلدوں کے اندر بڑی پیاری چیز ہے مولوی صاحب. سمجھتا؟ عبارت عجیب سی عبارت ہے.
ما سمعنا احدا من اہل الاسلام، ہم نے کسی مسلمان کے بارے میں نہیں سنا یقول یہ کہہ رہا ہو کہ ان الامام اذا جہر بالقراءۃ، امام جب یہ ہے کہ جہری قرات کر لے صلوات جہریہ کے اندر، لا تجزئ صلاۃ من خلفہ، پیچھے والوں کی نماز درست نہیں ہوگی، اذا لم یقرأ، جب کہ خود نہ پڑھے، پیچھے والا مقتدی اس کی نماز درست نہیں ہوگی جب تک، ہم نے کسی مسلمان کو نہیں سنا۔ یہ پہلے ہی مسلمان غیر مقلدین ہیں۔ محدثین کی ایک جماعت نے شدت اختیار کی ہے، جیسے کہ آج سبق میں ترمذی کے آپ کے سامنے آئے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جو نماز فاسد ہوگی اگر کوئی نہیں پڑھتا۔ عبداللہ ابن مبارک خود فرماتے آپ پڑھیں گے، میں تو پڑھتا ہوں فاتحہ، لیکن جو نہیں پڑھتے تو ان کی نماز بھی بالکل صحیح ہے، کسی قسم کی کراہیت نہیں ہے۔ تو یہ غیر مقلدین ہیں، اور آپ چونکہ میرے طرح نالائق ہیں تو نالائقوں کے ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ نسخہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ غیر مقلد سے یہ کہیں کہ جناب فاتحہ پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے، بس بات ختم، اتنا سا تو کریں، باقی آپ یہ ہے کہ سیاست کی باتیں یاد رکھیں اور وہ موبائل دیکھیں، اتنی مہربانی تو کر لیں کہ فاتحہ پڑھیں گے جناب، لیکن ظاہر وہ لکھ کر کے آپ کو دے دے گا کہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور یہ بھی لکھوا دو اس سے کہ کہاں پہ، بات ختم۔ اگر وہ غیر مقلد، میں اہل حدیث نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود اہل حدیث ہوں، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، میرے کابرین اہل حدیث ہیں، آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے۔ اہل حدیث جیسا پاکیزہ نام غیر مقلدوں کو آپ دیتے تو آپ کو سلام، یا جیسے سلفی ہے جیسا پاکیزہ نام ابو حنیفہ شافعی ہے سارے کے سارے 300 ہجری تک یہ سب کے سب سلفی ہے، سلفی کا پاکیزہ نام اٹھا کر کے آپ غیر مقلد کو دیتے، سلام علیکم ایھا الحمقاء، اے احمقو سلام ہے تم، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ سلفی آپ ان کو کہتے ہیں، سلفی تو ہم ہیں، سلفی تو ہم ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ سلفی تو ہے سلفی نہیں ہے، کچھ پر پڑ گیا؟ ہاں اگر آپ کہہ دیں تو سلفی تو ہے لیکن سلفی نہیں ہے، سمجھے؟ اور آپ خلفی نہیں ہے، اے کاش آپ خلفی ہے، یہ تھوڑا سا فرق، قرآن نے یہ فرق نہیں کہ قرآن نے اس کا الٹ، لیکن کچھ حضرات بعد میں یہ فرق کرتے، اس فرق کی طرف میں نے سلفی سلفی خلفی خلفی یہ اشارہ کر دیا، چھوڑو ان باتوں کو، صرف اتنی سی مہربانی کرو کہ ان سے کہہ دو کہ جناب فاتحہ پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، بس بات ختم۔ وہ حدیث میں تو ہوگا کہ کس جگہ پر، حدیث مرفوع چاہیے، اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، حدیث مرفوع، موقوف اور مقطوع تو ان کے یہاں حجت ہی نہیں ہے، تو مرفوع کس جگہ پر پڑھنا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ واہ واہ، مذہب ہو تو ایسا ہو، غیر مقلدین کی جیسا ہو، غیر مقلدین والا مذہب ہو جس کا پتہ ہی نہیں ہے، یکے مرغ دیدم نہ پاؤ نہ پر، نہ روو نہ شکلو نہ مادر پدر۔ آپ نے غیر مقلدین کی کتابیں پڑھی ہوگی، متعین طور پر کسی نے لکھا ہو کہ اس جگہ پر پڑھنا ہے، مجھ سے بھی انعام لے لو، 1000 روپے کھلا میرے جیب میں ہے اسلامی، اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کوئی جگہ معلوم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، ابو ہریرہ خود یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اتنا ڈر گیا ہے کہ کہاں پڑھیں گے، جیسے کہ ترمذی میں، ترمذی والا خود بھی کہتا ہے یتبع سکتات الامام، امام جہاں سکتہ کرے گا وہاں پڑھے گا، اور سکتات کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سکتہ کرے، ابھی وقف کرنے کے بعد مقتدی کہے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اب فاتحہ جب ان کے ہاں واجب ہے، یہ واجب موقوف ہے سکتہ پر، ما یتوقف علی الواجب، ما یتوقف علیہ الواجب فهو واجب، واجب جس پر موقوف ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، لہذا اس کا مطلب سکتہ علی الامام، سکتہ بھی واجب ہے، کوئی بھی اس کا کائنات میں قائل ہی نہیں ہے۔ السکتہ والوقف بین الآیتین، 2 آیتوں کے اس کا کوئی بھی قائل نہیں، اس کو کہو کہ پھر یہ سکتہ بھی، اس کے وجوب کے لیے دلیل بھی دکھا دو، اتنی تو ہمت کرو، اتنی تو ہمت کرو، میں نے نہیں دیکھا ہے آج تک۔ اور پہلی بات تو یہ حیران ہے کہ سورہ فاتحہ واجب ہے، فرض ہے، یہ احکام بھی ہمارے ہاں، ان کے ہاں نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ واجب کا ثبوت کس دلیل سے ہوتا ہے، فرض کا کس سے ہوتا ہے، سنت موقدہ کا کس سے ہوتا ہے، یہ مراتب ہمارے ہاں، ایک تو یہ معلوم نہیں ہے، کوئی مستحب، کوئی فرض، کوئی واجب، اور کوئی اللہ کا بھلا کریے، پھر اس کے پڑھنے کی جگہ کہ کہاں پر پڑھیں گے، تو اس لیے اتنی ہمت تو کر لو۔ پھر فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین تو ضروری ہوتا ہے، تو امام پڑھتا ہے جہری نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو آمین کہہ دیا آپ نے، آپ اپنا جو پڑھ رہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ بھی کہو گے آمین، اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، تو 2 آمین ایک رکعت کے اندر، یہ کسی حدیث میں آپ دکھا دیں،
دو آمین اللہ آپ کا بھلا کرے ایک رکعت کے اندر. آخر صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں نا، اور آج تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اگر فاتح پڑھ رہے تو کہاں پہ پڑھ رہے، جگہ کا کوئی پتہ نہیں. اس قسم کی غبی جماعت کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اور احمق جو لوگوں کو بیوقوف بنا چکے کائنات کو صدیوں سے اس تک ابھی تک، لیکن خود کو ان کے ائمہ کو بھی پتہ نہیں ہے، ان کے مصنفین کو مؤلفین کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ پڑھنا ہے. خیر، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا. امام ابو حنیفہ کے یہاں صلوات سریہ جہریہ میں مکروہ تحریمی، امام مالک کے یہاں جہریہ میں مکروہ تحریمی، سریہ کے اندر مستحب. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سریہ کے اندر اور وہ جہریہ جس میں آواز مقتدی کو سنائی نہ دے ان میں مستحب. باقی جہریہ کے اندر اللہ کا کیا ہے، جہریہ کے اندر مکروہ تحریمی، ان کے اندر سریہ میں اور جس میں آواز سنائی نہیں دے یہاں مستحب. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں علی الاطلاق صلوات سریہ اور جہریہ میں واجب، لیکن میں نے عرض کیا کہ صحیح قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں اللہ کو سریہ کے اندر واجب قرار دیتا ہے، جہریہ کے اندر وہ واجب قرار نہیں دیتا. اور ابن قدامہ کی بات آپ کو بتا دی، ما سمعنا احد من اہل الاسلام یقول ان الامام اذا جہر بالقراءۃ لا تجزئ صلاۃ من خلفہ اذا لم یقرأ. یہ ہے جی، یہ پہلے مسلمان غیر مجلدین ہیں. اس کے بعد ٹیٹ رہیے گا. حنفیہ کے لیے دلیل، حنفیہ کے لیے دلیل اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. اب یہ ایک الگ جھگڑا ہے کہ یہ خطبہ کے بارے میں نازل ہو گیا یا یہ نماز کے بارے میں نازل ہو گیا، کہ امام قرات کرتا ہے تو یہ کہ قرات نہ کرو. خطبہ کے بارے میں یا غیر مقلدین کا زور یہ ہے کہ یہ خطبہ کے بارے میں نازل ہو. حنفیہ زور لگاتے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہو گئی ہے، کہ قرآن کی قرات جب ہو جائے تو خاموش رہو. آپ سمجھیں؟ پہلی بات یہ کہ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی فتویٰ میں ہے کہ والاجماع علی انہا نزلت فی الصلاۃ. اجماع اسی پر ہے کہ یہ نماز کے بارے میں ہی نازل ہوگی. دوسری بات میرا رب کرے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اللہ اکبر. یہ بات میں نے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول السرخسی 2 جلدوں میں ہے، اس میں نے دیکھا. بہت مزے کی بات ہے. واہ 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 سرخسی واہ. مولانا ٹیٹ رہیے گا. یہ خطبہ کے بارے میں نازل ہو گئی، یہ نماز کے بارے میں. تو ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے حضرت جی نے فرمایا یہ نماز کے بارے میں. لیکن حضرت سرخسی کو سنو. علامہ سرخسی نہیں ہے، سرخسی. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مان لیا کہ یہ خطبے کے بارے میں ہے، مان لیتے کہ یہ خطبے کے بارے میں نازل ہو گئے، تو خطبے میں احکام شرعیہ بھی ہوتے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے اور تلاوت بھی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت. خطبہ مشتملۃ علی الاحکام، ان امور ثلاثہ پر خطبہ مشتمل ہوتا ہے. اب خطبہ کے اندر کچھ قرات ہے. جب خطبے میں اس کی ادب کی وجہ سے احترام لازم ہے تو نماز میں تو پوری قرات ہے، اس میں بطریق اولائی خاموشی لازم ہوگی. سمجھے کیا کمال کیا اس بندے نے. خطبے میں تو پورا کا پورا خطبہ، اس میں تلاوت نہیں ہوتی ہے، احکام شریعہ کا بیان بھی ہوتا ہے، حدیثیں بھی ہوتی ہے، قرآن پاک کی 1-2 آیتیں تلاوت ہوتی ہے. جب خطبے میں کچھ قرات ہے اس میں خاموشی ضروری ہے، تو پھر نماز میں تو قیام کی حالت میں تو پوری قرات ہے، اس میں بطریق اولائی خاموشی لازم ہوگی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ حضرت اقدس نے دلالت النص سے غضب کا استدلال کیا مولوی سے. اس پر آپ کا دماغ بھی خراب ہوگا کہ جی اذا قرئ القرآن، قرآن جب پڑھا جائے تو فاستمعوا، خاموش رہو، سنو. تو سنیں گے اس وقت وانسی تو خاموش کی، جب سنائی دے گی سریہ کے اندر سنائی نہیں دیتی. سمجھتا ہے؟ تو پہلی بات سمجھو، فاستمعوا فی الصلوات الجہریۃ وانصتوا فی الصلوات السریۃ. فاستمعوا، سن لو، فی الصلوات الجہریۃ وانصتوا فی الصلوات السریۃ. اور دونوں معطوفات الگ الگ جملے ہیں. ایک کو متعین کر دیا، محمول کر دیا کس پر؟ صلوات جہریہ پر، اور ایک پر سریہ پر. اب دونوں جملے تاسیس ہو گئے، وہ تاسیس و خیر من التاکید. سمجھتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلوات سریہ جہریہ کے اندر اس کو مان لے. صلوات سریہ میں ابھی حدیثیں ہم آپ کو گنوائیں گے. بولو، آپ صلوات جہری میں تو چلو مان لو، جہری میں خاموش رہیں، سنیں اور خاموش رہیں. جہری میں آپ مان لیں. سریہ کے لیے دلیلیں حدیثیں ابھی آپ کے سامنے آئیں جائیں گے. 2 باتیں. تیسرا، استمیعوا کا معنی سننا نہیں ہے، استمیعوا کا معنی کان لگانا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کان آپ کے لگے رہیں، آپ کو کوئی سنائی دے یا نہ دے. یہ 3 باتیں یہ ہو گئی.
چوتھی بات مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن غضب کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن سن کر کے خاموش رہو، سنو، سنائی دے تو سنو، یہ حکم اس پر نہیں ہے۔ اذا شرطیہ ہے فاستمعوا، اس کے لیے جزا ہے، اور شرطیہ کا قانون یہ ہے کہ اذا شرطیہ ظرفیہ ہوتا ہے وہ معمول ہوتا ہے اپنے جزا کا۔ اب ہوگا استمعوا وانصتوا وقت قراءۃ القرآن، اس وقت میں تم خاموش رہو۔ مولانا گل اے ہے اصل جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئی، اس نحو کا تو فائدہ یہی ہوتا، جمہور نحویوں کا مذہب یہی ہے۔ کراچی میں تو کہتے ہیں اذا قرئ القرآن، یہ ہو گیا شرط، فاستمعوا لہ وانصتوا، یہ اس کا ہو گیا جزا، نہ اس کو پتہ ہے نہ تجھے پتہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اصل گل یہ ہے کہ اذا شرطیہ مضاف ہوتا ہے اپنے شرط کی طرف، سمجھے، خود یہ منصوب ہوتا ہے محلاً، اس کو اس کا ناصب جو ہوتا ہے وہ جزا اس کا ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ہوگا استمعوا وانصتوا وقت قراءۃ القرآن، اس وقت میں سنو اور خاموش رہو، اس وقت میں چاہے سنائی دینے دے، اور وقت متعین ہے۔ امام جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اب یہ کون سا وقت ہے؟ وقت قراءۃ القرآن، وقت پاپڑے بیچنا نہیں ہے، وقت قراءۃ القرآن، اس وقت میں آپ کو خاموش رہنا ہے۔ اگر ہمت ہے کسی میں اس کو توڑے، اس لیے آپ کے پاس فن جب ہوگا نا تو فن بولتا ہے مولوی صاحب، رٹی رٹائی چیزیں وہ چلی جاتی، صرف اتنا سا فرق ہوگا کہ اذا فاستمعوا فا کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا، کہ الظرف یتوسع فی ما لا یتوسع فی غیرہ، اذا ظرفیہ ہے۔ اور ہمارا دیوبندی مولوی بخاری کی شرح لکھ کر کے کہتے ہیں اذا حرف شرط، بولو کیا کہتے ہیں؟ اذا حرف شرط، بخاری کی شرح بھی لکھتا ہے۔ بریلوی کہتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم پھر یہ ہے کہ تم نے کیوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، شرح لکھنے کی جرت کیسے کی جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذا یہ اسم ہے اذا حرف شرط، اذا حرف شرط۔ گر ہمیں مکتب و ملا کار طفلان تمام خواہد شد، جب مولوی کا حال یہ ہو تو طلبہ کا کیا ہی ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ ہاں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل مولانا حضرت جابر کی روایت ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، من کان لہ امام، جس مقتدی کے من سے مقتدی مراد ہے، من کان لہ امام، جس مقتدی کا، جس شخص کا امام مقرر ہو، فقراءۃ الامام، امام کی قراءت لہ، اس من کے لیے، مقتدی کے لیے قراءت شمار ہوگی۔ یہ حضرت جابر کی روایت تقریباً 40 اسانید سے مروی ہے، اور علامہ نور شاہ کشمیری نے بڑا زور لگایا کہ روایت صحیح ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پہلی جلد میں آپ دیکھیں گے تفسیر ابن کثیر کے، اس نے چونکہ وہ شافی ہے ادھر ادھر کر کے اس کو گرانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ یہ بلڈنگ گری نہیں ہے اس سے۔ میں نے عرض کیا کہ تقریباً 40 تک اس کے اسانید ہے۔ حضرت جابر کی روایت ہے، من کان لہ امام، جس مقتدی کے لیے امام ہو، فقراءۃ الامام، امام کی قراءت لہ، اس مقتدی کے لیے قراءت شمار ہوگی، امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت شمار ہوگی۔ آپ کو مسئلہ سمجھا گیا؟ غیر مجلدین کہتے ہیں، خیال کر لینا، غیر مجلدین کہتے ہیں من کان لہ امام، جس مقتدی کے لیے امام ہو، فقراءۃ الامام، امام کی قراءت لہ، اس امام کے لیے قراءت، امام کی قراءت امام کی ہے، مقتدی خود اپنی پڑھ لے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، امام کی قراءت مقتدی کے لیے قراءت ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں، امام کی قراءت خود امام کی قراءت ہے، چونکہ دونوں کے دونوں جاہل، میں بھی جاہل وہ بھی جاہل۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، من شرطیہ کی جزا کے اندر ایسی ضمیر ہونی چاہیے کہ جو من کی طرف لوٹے۔ من کان عدوا لجبریل، کل بخاری میں پڑھا، من کان عدوا لجبریل، قل من کان عدوا لجبریل شرط فلیمت غیظا، وہ غصے میں مر جائے، لیمت کی ہوا ضمیر من کی طرف راجے، یہی قانون ہے مولوی صاحب، سمجھتا ہے؟ چاہے مذکور ہو یا محذوف ہو، من تضرب اضرب، یعنی من تضرب ہو اضرب ہو، جس کو تو پٹائی کرے گا میں بھی پٹائی کروں گا۔ اب ہوگا من سے کیا مراد ہے؟ من کان، من سے مقتدی مراد ہے، تو لہو بھی اسی مقتدی کی طرف راجع ہوگا۔ من کان لہو امام، جس کے لیے امام ہو، فقراءۃ الامام، امام کی قراءت لہو، اس من کے لیے، مقتدی کے لیے قراءت شمار ہوگی۔ کچھ پہلے پڑھ گیا؟ کچھ پہلے پڑھ گیا؟ تیسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہاں پر دوسرا باب دیکھ لو۔ ان ابی ہریرہ باب ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام اذا جہر الامام بالقراءۃ، امام جہرن قراءت کرے۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ انصرف من صلاۃ جہر فیہا بالقراءۃ،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے ایک ایسی نماز سے جس میں آپ کی رات جہرن پڑی تھی. فقال, وہاں کسی نے خسر پھسر کر دیا پیچھے. فقال هل قرأ معي احد منكم آنفا, تم میں سے ابھی میرے ساتھ کسی نے پڑھی ہے؟ فقال رجل نعم یا رسول اللہ, جی میں نے. قال انی اقول, میں سوچ رہا تھا کہ مالی انازع القرآن, کیا مسئلہ کہ قرات میں میرے ساتھ جھگڑا ہو. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے فانتهى الناس عن القراءة, لوگ قرات سے, نبی کے ساتھ قرات کرنے سے باز آ گئے. وہ لوگ جو نبی کے ساتھ قرات کرنے سے باز آ گئے, کرتے تھے باز آ گئے, وہ لوگ بروہی مینگل نہیں تھے, وہ صحابہ تھے. فیما یجہر فیہ رسول اللہ من الصلوات, جہری نمازوں کے اندر. اللہ کے بندو حین سمعوا ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی سے جب یہ بات انہوں نے سنی, کچھ پل پڑ گیا تو جہری میں تو کم از کم ہو گیا نا, جہری میں ترک کر دی. سری کے دلائل اور بھی دیں گے آپ کو, قرآن خود سریہ پر آ گیا. پھر جابر کی روایت, یہ تیسری دلیل ہے جو حضرت ابو ہریرہ کی. اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اس بندے نے, اس صحابی نے جہرن قرات کی تھی, نبی نے جہر پر نکیر فرمائے, ہم تو آہستہ پڑھتے ہیں. جواب یہ ہے کہ بالکل غلط بات ہے. اگر جہرن پڑھتے تو قطعی بات ہوتی کہ آپ نے پڑھ لیا, تو پھر نبی فرماتے ایکم کرا, ایکم نہیں کرا, تعین نہیں کر رہا, بلکہ خسر پھسر کر رہا تھا ایک بندہ, اور آپ کا ادراک بہت تیز تھا, اتنا پتہ چل گیا کہ قرات کر رہا ہے, تو اس لیے فرمایا حل کرا, اس کے بارے میں پوچھ رہا کہ قرات ہو رہی ہے. اور انی اقول, میں سوچ رہا تھا اپنے دل میں, مالی انازع القرآن, کہ قرات میں میرے ساتھ کیا ٹکر ہو رہا ہے. سمجھتا ہے؟ تین باتیں. چوتھا مسئلہ مولانا, موطا امام مالک میں آپ پڑھیں گے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام, اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام, موطا امام مالک کی روایت ہے. جب تمہیں سے کوئی امام کے پیچھے پڑھے, فحسبہ قراءۃ الامام, امام کی قراءت اس کو کافی ہے. یہ مطلق ہے, المطلق یجری علی اطلاق, سواء کانت الصلوات سریۃ او جہریۃ, چاہے نماز سری ہو یا جہری. اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام, امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے. پانچواں مسئلہ سمجھو, کتاب القراءۃ للبیہقی, امام بیہقی رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. کل رکعت لا یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج الا صلاة خلف الامام. کل رکعت لا یقرأ فیہا بأم القرآن, ام القرآن سورہ فاتح کی تلاوت نہ ہو, فہی خداج, وہ ناقص ہے. الا صلاة خلف الامام, ہاں وہ نماز جو امام کے پیچھے ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی بات عرض کر رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, فرماتے ہیں ادرکت 70 نفرا, ادرکت 70 بدریا, میں نے 70 بدری صحابی دیکھا, یمنعون القراءۃ, یمنعون المقتدی عن القراءۃ خلف الامام, یا یمنعون المقتدی عن القراءۃ خلف الامام, مقتدی کو منع کرتے تھے کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کی جائے. یا یمنعون القراءۃ عن یمنعون القراءۃ خلف الامام, قراءت خلف الامام سے منع کرتے, قراءت خلف الامام کرنے والا خود بخود مقتدی ہوگا. قال شافعی, امام شافعی فرماتے ادرکت 70 بدریا, میں نے 70 بدری دیکھا, کلہم یمنعون, سب کے سب منع کرتے تھے, یمنعون القراءۃ خلف الامام, قراءت خلف الامام سے, مقتدی ہی کو تو منع کرتے تھے. اللہ کے بندوں کچھ بنا پڑا. ساتواں مسئلہ ہے, حضرت جابر کی روایت ہے, یہ بھی کتاب القراءۃ امام بیہقی کی ہے. ان رجلا صلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر او العصر فقرأ فاوما الیہ رجل فنہاہ فابى فلما انصرف من صلاته قال اتنهاني ان اقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكر حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة. پھر الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. ان رجلا صلى خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نے نماز حضرت کے پیچھے نماز پڑھی, الظہر او العصر, ظہر یا عصر کی نماز پڑھی, فقرأ, قرات کر دی, فاوما الیہ رجل, ایک آدمی نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور اس کو منع کر دیا کہ قرات نہ کر دو. فابا فاوما الیہ رجل فنہاہ, اس کو منع کر دیا, اور اس نے اللہ کا بھلا کر کہ فلما انصرف من صلاته, جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے, قال اتنہانی ان اقرأ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تو مجھے منع کرتا کہ حضرت کے پیچھے قرات کرنے سے.
فتذاکرا دونوں کا تو میں ہو گیا، حتیٰ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے یہ بات سنی تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة فإن قراءة الامام له قراءة. کچھ بلا پڑ گیا؟ یہ 7واں ہو گیا. 8واں مسئلہ مولانا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے مقرر ہوتا ہے لیؤتم به، اس کی پیروی کی جائے، امام کی پیروی کی جائے. فیضا فرماتے فیضا کبر فکبروا ویذا قرأ فانصتوا، امام جب قرات کرے تو فانصتوا خاموش رہو. یہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فانصتوا کی زیادتی ثابت نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، لیکن یہ فانصتوا والی اللہ آپ کا بھلا کرے زیادتی یہ ثابت ہے. ثابت وہی معنی ہے کہ حضرت معمر اس کو نقل کرنے میں متفرد نہیں ہے، حضرت سفیان ابن عیینہ اور شعیب ابن ابی حمزہ اور امام اوزاعی تینوں اس کے متابعین موجود ہیں. اذا قرأ فانصتوا. 9واں 10واں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے وددت ان الذي يقرأ خلف الامام فی جمرۃ وددت ان الذي يقرأ خلف الامام، جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے میری تمنا یہ کہ فی جمرۃ اس کے منہ کے اندر انگارے ڈال دے آدمی. سمجھتا ہے؟ 10واں امام ابو حنیفہ والا واقع ہے. امام صاحب کے پاس آگے کیوں قرات نہیں کرتے؟ حضرت عبادہ کی روایت آ گئی، فلان کی روایت آ گئی، کیوں امام صاحب نے فرمایا میں تم سے بات کروں یا تم سے کروں یا تمہارا جواب دے دوں، اس کا جواب دے دوں، کس کا؟ تم ایک بندہ مقرر کرو، اگر وہ جیتا تو تم صرف جیتے اور اگر وہ ہارا تم سب کا ہارنا ہو. میں ایک سے بات کروں، ہر ایک پو 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 تو کرتے وہ کون؟ انہوں نے کہا ہمارا سب کا امیر مولی اسماعیل ہے، اس کی جیت ہم سب کی جیت، اس کی ہار ہم سب کی ہار. امام صاحب نے فرمایا اٹھو تم ہار گئے سب کے سب. کیسے ہار گئے؟ فرمایا کہ جب اس کی جیت تم سب کی جیت، اس کا ہار تم سب کا ہار، تو امام کی قرات سب کی قرات. سمجھتا ہے؟ امام کی قرات سب. وہ امام ہے یا ٹٹو ہے؟ وہ امام ہے یا ٹٹو؟ اٹھو مناظرہ کرنے کے لیے آپ لوگ آگے. ارے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اب مسئلہ سمجھ لینا مولانا. شفیع کی دلیل ایک تو صحیح ہے، ان کی روایت ہے حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ ایک دلیل. جواب یہ کہ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے من عموم کے لیے نہیں ہے، اس من سے خاص نو مراد ہے. یہ اس سے مراد منفرد اور امام اور منفرد دونوں کی نماز ایک ہوتی ہے. قرآن میں من ہمیشہ عموم کے لیے نہیں آتا ہے، ایک خاص نو مراد ہوتا ہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے، تو زمین میں کافروں کے لیے تھوڑے کرتے ہیں. من سے مراد مومنین ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لہذا اس من سے منفرد مراد ہے، من سے منفرد. اس پر قرینہ کیا ہے؟ اس پر قرینہ یہ کہ ترمذی میں ابھی آج ہی آپ پڑھیں گے ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھے وہ منفرد ہے. دوسرا یہ کہ آپ بھی اس کے قائل نہیں ہے. کیوں؟ مدرک الرکوع، مدرک الصلاۃ ہے. رکوع میں امام کو پتہ، فاتحہ اس نے کہاں پڑھا، نماز اس کی ہوگی. مدرک الرکوع مدرک الصلاۃ، فاتحہ تو اس کی رہ گئی. تیسرا یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، صاعدن کے الفاظ ہیں، سمجھتے ہیں؟ اور یہ فصاعدن کو میں نے غلط بتایا، فانصتوا والی زیادتی بھی مروی ہے، اس پر بھی لوگوں کے فصاعدن والے اس پر ہے. تو فصاعدن میں امام معمر بھی اس کو نقل کر رہا ہے، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ابن عیینہ اور اسی طریقے پر شعیب ابن ابی حمزہ، یہ اس کے مطابق. فانصتوا بھی اسی طرح زیادتی، یہ بھی زیادتی. یہ حضرت عبادہ بن الصامت کی اس روایت کا جواب ہے جو صحیحین میں ہے، بخاری مسلم میں. سمجھتا ہے؟ دوسری روایت مولانا یہاں دوسرے باب میں جو باب ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے آپ دیکھیں گے حدیث 300 اللہ آپ کا بھلا کرے 42 ہے یا 300 کیا ہے 22 ہے کیا ہے،
وروا ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. مل گیا؟ یہ ان کی دلیل ہے، نماز ناقص ہوگی بھی نہیں. فقال له حامل الحدیث، حدیث کو نقل کرنے والے شاگرد نے ابو ہریرہ سے کہا حضرت انی اکون احیانا وراء الامام، امام کے پیچھے میں ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ قال اقرأ بها في نفسك، دل دل میں پڑھو. جواب یہ کہ قرات تو زبان سے ہوتی، جو زبان سے وہ دل والا نہیں، جو دل والا وہ زبان والا نہیں. اقرأ بها في نفسك، تم بتاؤ کہ قرات باللسان ہوتا ہے یا فی القلب ہوتا ہے؟ قرات باللسان ہوتا ہے، قرات فی القلب نہیں ہوتا، فی نفسک فی قلبک. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام جب پڑھ رہا ہے، ابو ہریرہ بھی ڈر گیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں اقرأ بها فی نفسک کا معنی تفکر فی معانیها، حروف جو وہ پڑھ رہا ہے اس میں غور کرو اللہ کی صفات میں اور اس کی معانی میں. تو اقرأ بها فی نفسک کا معنی تفکر فیہا فی نفسک، اس فاتح میں اس میں تفکر کرو، اللہ کی صفات کا ذکر ہے اس میں. یہ تدبر فی النفس ہے مولانا، یہ اللہ زبان سے پڑھنا نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا جھگڑا پڑھنے میں ہے، زبان سے پڑھنے میں. اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. اور ابو ہریرہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ کی روایت خود آپ کے سامنے گزر گئی. کون سی؟ کل رکعت لا یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج الا صلاة خلف الامام، جو کتاب القراءۃ للبیہقی کے حوالے سے 5ویں نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اس لیے ابو ہریرہ امام کے پیچھے اجازت نہیں دیتا اور ادھر اجازت دے رہا ہے. تو یہی معنی ہوگا تفکر فی النفس فی القلب، تفکر فی معانیہ وفی صفات اللہ سبحانہ وتعالی، دغا دے کر معنی. تیسری دلیل مولانا ان کی یہی روایت ہے. دیکھو باب ما جاء فی القراءۃ خلف الامام، یہ بھی عبادۃ بن صامت کی روایت ہے. وبه قال حدثنا ناد قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن محمد بن اسحاق عن مکحول. جواب یہ ہے کہ ہو گیا جی، حضرت مولانا محمد بن اسحاق مغازی میں معتبر ہے، اور ہم اور آپ ہمارا جھگڑا ہے حکم شرعی میں، اس میں حضرت محمد بن اسحاق معتبر نہیں ہے. اور پھر آگے نقل کر رہا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا عن محمد بن اسحاق. اور پھر مزے کی بات یہ، واہ واہ، ان کی مرضی ہوتی ہے بابا. یہی محمد بن اسحاق ہے، مسواک والی بحث میں اس کی حدیث حسن صحیح ہے. یہی محمد بن اسحاق ہے کلتین والی بحث میں کچھ بھی نہیں، ہاتھ نہیں لگائے نکل گیا. یہی محمد بن اسحاق ہے یہاں پر اس کی حدیث حسن صحیح نہیں، صرف حسن ہے. یہی محمد بن اسحاق ترمذی ثانی میں 2-3 جگہوں میں صرف غریب ضعیف. تمہاری مرضی ہے، تم کچھ بھی کرو، ہم کیا کر سکتے؟ خدا روٹ جائے تو سجدہ کروں، صنم روٹ جائے تو میں کیا کروں؟ محمد بن اسحاق مسواک میں حسن و صحیح، کلتین کی بحث میں کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ وہ روایت آپ کی تائید میں تھی اور وہ روایت سندن متنن مانن مصداقن کسی طرح صحیح نہیں تھی. آپ کا کام ہوتا ہے کہ حدیث کا درجہ بتا دینا، یہ حسن ہے، حسن ہے، صحیح ہے، سمجھ رہے ہو، یا غریب ہے. لیکن آپ نے وہاں پر ایسے حذف کی طرح صحیح نہیں تھی. آپ کا کام ہوتا ہے کہ حدیث کا درجہ بتا دینا، یہ حسن ہے، حسن ہے، صحیح ہے، سمجھ رہے ہو، یا غریب ہے. لیکن آپ نے وہاں پر ایسے حذف کر دیا کہ سبحان اللہ کلتین میں نکل گئے. اور یہاں پر حسن صحیح نہیں ہے جیسے میں یہاں صرف حسن. اور آگے جا کر کیا آپ غریب کہتے ہیں؟ تو ہم بھی تو حیران ہیں کہ یہ کیا ہے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ ان مکحول ہدایت ثالثہ میں لا ربا بین المسلم و بین الحربی، پچھلے سال آپ نے پڑھا، اسی مکحول کی روایت ہے. مکحول مدلس ہے، مکحول مدلس ہے، اور مدلس ہے اور انا کے ساتھ نقل کر ان محمود بن الربیع ان عبادۃ بن الصامت. مل گیا. مکحول مدلس بھی ہے، انا کے ساتھ نقل بھی کرا ان محمود بن الربیع، اور کئی طریقے سے ان مکحول ان محمود بن الربیع ان عبادۃ بن الصامت، دوسرا ان مکحول ان عبادۃ بن الصامت. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تیسرا اللہ آپ کا بھلا کرے ان مکحول ان نافع بن محمود ان عبادۃ بن الصامت. سمجھے؟ اس لیے مکحول مدلس بھی ہے اور انا کے ساتھ کئی طریقے سے نقل بھی کر رہا ہے. اور اللہ کرے چوتھی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. حضرت نے فرمایا صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، میں نے سمجھا کہ آپ لوگ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے پیچھے پڑھ رہے ہو. انہوں نے ہم نے کہا کہ قلنا یا رسول اللہ، جی ہاں، ای واللہ جی اسی طرح. قال لا تفعلوا الا بام القرآن، لا تفعلوا حضر ہے نہیں ہے، نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ. دیکھ لینا، اب نہیں کے بعد حضر کے بعد جو اللہ کو اجازت آتی ہے اللہ وغیرہ کے بعد وہ اباحت کے لیے. اب مانا لا تقرؤوا شیئا الا ام القرآن، ام القرآن فاتح پڑھو، تو یہ ہوگا اللہ اباحت کے لیے. اب یہ اباحت ہے. اگلے والا جملہ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، نماز سرے سے ہوگی بھی نہیں ہے، یہ وجوب کو بتا رہا ہے. الا بام القرآن نفی نہیں والا قانون وہ اباحت کو بتا رہا ہے، یہ اگلے والا وجوب کو بتا رہا ہے. تم ہی تطبیق دے دو، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں بدنام، تم قتل کرو تو کوئی چرچا ہی نہیں. اللہ کی بندو کچھ والا پڑھا
ہاڑ چھوکرا یہ جندا پترا، یہ 3 روایتیں ان حضرات کے لیے ہوگی۔ باقی مسئلہ ہمارے مرجحات سمجھ لو، ایک تو سترۃ الامام ہے، سترۃ المقتدین، امام کا سترہ مقتدین کی سترہ ہے۔ دوسرا مسئلہ احادیث قولیہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے احادیث فعلیہ بھی ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ نہیں پڑھتے تھے، جیسے کہ روایتیں آپ کے سامنے۔ تیسرا مسئلہ ہے مولانا، امام کی حیثیت ایک اللہ وفد کی ہے، قاصد کی ہے، اور قاصد ترجمان اور نمائندہ کی ہے، لہذا اس کی قرات سب کی قرات اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہوگی، اس کی قرات سب کی قرات ہوگی۔ چوتھا مسئلہ صحابہ کے وعیدات، جیسے سعد بن ابی وقاص نے بتایا وددت ان الذی یقرأ خلف الامام فی فیہ جمرۃ، اس کے منہ میں انگارہ میں ڈال دوں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ بھی ڈر گئے آیت سے۔ آخری بات حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کمال کی بات کی ہے، اے کاش کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت فرماتے ہیں جو لوگ قرات خلف الامام سے منع کرتے ہیں ان کے پاس مضبوط دلیل قرآن ہے، اور جو قرات خلف الامام کے قائل ہے ان کے پاس احادیث ہے، لیکن وہ احادیث معلول ہے۔ واہ واہ، احادیث ہے ان کے پاس لیکن وہ احادیث معلول ہے، سمجھے؟ اصول کلیہ کے خلاف ہے، اس وجہ سے بات حنفیہ کی زندہ باد۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمارے یہاں مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ کہ ناک کا ایک حصہ بند ہوتا ہے تو یہ بند ہوتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے، پھر نظر ہو جائے گا سردیوں کے بعد، پھر اس کے بعد آپ واپس اس کروٹ پر سو جائیں گے تو یہ کھل جائے گا، اس طرف والا کھل جائے گا۔ تو ہمارے یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے مکروہ تحریمی، بولو یہ ہے تو مکروہ تحریمی۔ لیکن اللہ کا بھلا کرے مسئلہ کیا ہے کہ الاختلاف یوجب التخفیف، یہاں پر اختلاف ہوتا ہے، آدمی ہاتھ ہلکا رکھتا ہے وہاں ہلکا پر، اس لیے جو لوگ پڑھتے ہیں فاتحہ ان کی نمازیں فاسد ہم نہیں کہیں گے۔ جو پڑھتے ہیں مسئلہ بہت طویل مسئلہ ہے، میں نے صرف آپ